سر، آج سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کی جانب سے گفتگو کے دوران کہا گیا کہ مجھے راستے سے ہٹانے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے، اور انہوں نے الزام عائد کیا کہ آصف علی زرداری صاحب جو ہے وہ پلان سی کو مرتب دینے میں ملوث ہے۔ میں اس بیان پر آپ کی رائے جاننا چاہوں گی۔ اس پہ تو ابھی بات کرتے ہیں، کیونکہ آج فواد چودھری صاحب کو پیش کیا گیا عدالت میں، ان کی ضمانت کے لیے درخواست دائر کی گئی، اور دیکھتے ہیں کہ فواد چودھری صاحب کل یا پرسوں تک آ جاتے ہیں یا وہی 14 دن کے لیے ان کو رکھا جاتا ہے۔ اور یہاں پر جو عمران خان صاحب نے وہی بات کی کہ جس انداز میں پیش کیا گیا، اس انداز میں تو دہشت گردوں کو بھی نہیں پیش کیا جاتا۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے یہ الزام لگایا زرداری صاحب والا، لیکن اسے ہٹ کے میں نے آپ سے کہا نا کہ اس کو ذرا عمران خان صاحب کی بات پہ میں ابھی آتا ہوں، کیونکہ ان کو رستے سے ہٹانے کی بات پہلے بھی ہوتی رہی ہے، اور اب یہ کہ لیکن اس سے پہلے دیکھیں کل صبح لوگ اس ملک کے اٹھتے ہیں، اور اٹھنے کے بعد ان کو پتہ چلتا ہے کہ جی ایک معمول کا دن ہے، اسے ایک آدھ دن پہلے وہ پورا ملک اندھیروں میں جا چکا ہے، اور ایک بہت سیاسی اور معاشی غیر یقینی ہے، پریشان حال لوگ ہیں، اندھیروں میں ڈوبا رہا ملک، کسی کو نہیں پتا کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد صبح لوگ اٹھتے ہیں تو جی 230 روپے اور 79 پیسے کا ڈالر ہے کل صبح، اور آج دوپہر کو یہ جو ہے یہ 262 روپے اور 60 پیسے کا ہو جاتا ہے، یعنی تقریباً 32 روپے سے زیادہ۔ اچھا، 1 روپیہ جب گرتا ہے ڈالر کے سامنے تو 130 ارب روپے کا قرضہ بڑھ جاتا ہے پاکستان، کیونکہ دیکھیں ہوتا کیا ہے، ہوتا یہ کہ ہم باہر سے ڈالر لے رہے ہیں نا، قرضہ ہم ڈالر میں لیا تو واپس بھی ان کو ڈالرز میں کرنا ہے نا، تو اس وقت جب ہم نے لیا تو فرض کریں وہ 150 روپے کا تھا، اور جب واپس ہم کر رہے ہیں تو وہ 300 روپے کا تھا، تو یہاں پر جو لوگ پاکستان میں موجود ہیں ان کے اوپر قرضہ بڑھ گیا۔ اب ایک ڈالر پہ شاید 130 ارب روپے بڑھتا ہے، تو یہ 4320 ارب روپیہ عوام کے سروں پہ قرضہ بڑھ گیا اس ملک کے۔ اور اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ اپنی جگہ موجود ہیں، اور آج انہوں نے بڑا خوبصورت ایک بیان دیا کہ ملکی معیشت جو ہے، ملکی معیشت کو چلانا، سنبھالنا، آگے لے کے جانا، اور وہ سارا اللہ تعالیٰ کرے گا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ کے ہی ہاتھ میں ہے سب کچھ۔ لیکن یہ بیان بڑا عجیب سا، کل فائنینشل ٹائمز کے اندر جو سٹوری آئی تھی، وہ سٹوری بڑی اس نے بڑی دھمک مچائی پورے پاکستان میں، پوری دنیا میں، اور وہ یہ تھی کہ پاکستان روپی پلنجز ایز اتھارٹیز لوزن کنٹرول ٹو ریوائیو بیل آؤٹ۔ اچھا، اب یہ ہم جا کس طرف رہے ہیں؟ تو یہ کہانی فائنینشل ٹائمز میں جو ممتاز ماہر معاشیات ہیں، لکھتے بھی ہیں، بات بھی کرتے ہیں، فرحان بخاری صاحب جن کی سٹوری ہے وہ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں، تو ان سے ذرا بات کرتے ہیں۔ فرحان بخاری صاحب السلام علیکم۔ جی السلام علیکم شاہ صاحب۔ فرحان بخاری صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ آپ کی سٹوری بھی کل ہم نے پڑھی، ہم آپ کو فالو بھی کر رہے ہیں طویل عرصے سے، یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا ہوا؟ اس سے پہلے آپ نے کئی ادوار اور کئی وزرائے خزانہ اور کئی حکومتیں آپ نے دیکھی ہیں، اور عالمی سطح پر آپ لکھتے بھی ہیں اور بات بھی کرتے ہیں، کبھی ایسا ہوا ہے جو ہوا ہے گزرے چند مہینوں میں یا 48 گھنٹوں میں؟ جی ڈاکٹر صاحب، مجھے پیشہ صحافت میں قدم رکھے ہوئے لگ بھگ کوئی 42 سال ہو چلے ہیں۔ ان 42 سالوں میں میں نے آج تک پاکستان کی معیشت کے حوالے سے اتنی گراوٹ، اتنی تیزی سے گراوٹ ایک تو نہیں دیکھی، اور دوسرا یہ ہے کہ اسلام آباد میں ذمہ دار حلقوں کے جو صاحبان ہیں، تعلق رکھنے والے صاحبان ہیں، اور ان میں غیر ملکی ڈپلومیٹس بھی شامل ہیں، سفارتکار بھی شامل ہیں، لوگوں کو اتنا پریشان نہیں دیکھا۔ اور آگے کے بارے میں بہرحال اب کوشش ہو رہی ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ اگریمنٹ ہو جائے، لیکن وقت جتنا ضائع ہوا ہے، جو غلطیاں ہو چکی ہیں، ڈار صاحب نے جس طرح پچھلے چند ماہ میں آئی ایم ایف کو پہلے انہوں نے یعنی ایک طرح سے اگنور کرنے کی کوشش کی، دسمبر میں انہوں نے فرمایا کہ آئی ڈونٹ کیئر اباؤٹ دی آئی ایم ایف، پھر اور یہ کہ مجھے آئی ایم ایف کے ساتھ پلیڈ کرنے کی ضرورت نہیں، اور آج وہی آئی ایم ایف کے پیچھے حکومت پاکستان بھاگ رہی ہے، اور اب وہ آئی ایم ایف کا مشن منگل کو پاکستان آ رہا ہے۔ تو ایک عجیب سی صورتحال ہے، بہت بڑا یو ٹرن ہے۔
اور ایسا یو ٹرن ہے جو کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں میرے خیال میں نے پہلے کبھی کم ہی دیکھا ہو کہ ایک ذمہ دار اور سینئر وزیر صاحب اس قسم کی، یعنی ایک طرف ایک سمت میں جائیں اور پھر اس کے بعد بالکل الٹی سمت میں جائیں. اچھا مجھے فرحان بخاری صاحب یہ بتائیں، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے آج فرمایا کہ اسی مہینے آئی ایم ایف سے معاہدہ ہو جائے گا. اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ آج 27 تاریخ ہو گئی ہے، 29 تاریخ کو غالباً انہوں نے آنا ہے اور 9 فروری تک رہنا ہے، اور اس کے بعد شاید میرا خیال ہے کہ سٹاف لیول کوئی ایگریمنٹ ہوگا، پھر اس کے بعد بورڈ میں یہ وزیر اعظم صاحب جو بات کرتے ہیں کیا ان کو علم ہوتا ہے کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں؟ مطلب آپ سے ایک سوال میرا ویسے وہ کہہ رہے ہیں اسی مہینے آئی ایم ایف سے ہماری ڈیل ہو جائے گی، انہوں نے لفظ ڈیل استعمال کیا. تو ڈیل کیا ہوتی ہے؟ آئی ایم ایف سے ہم ڈیل کرتے ہیں یا معاہدے؟ اس کا تھوڑا سا بتائیے گا مجھے. اور دوسرا کیا جی میں یہ سمجھتا ہوں یا تو کوئی معجزہ ہو جائے یا کوئی انفارمیشن ایسی ہو جو کہ وزیر اعظم کے علم میں ہو تو میں کہہ نہیں سکتا، لیکن میرے خیال میں ان کے ذہن میں ماہ فروری کے حوالے سے شاید تھا، اور پھر فروری میں بھی اگر کوئی معاہدہ ہوا تو وہ سٹاف لیول ہوگا. آئی ایم ایف کا کام اس طرح چلتا ہے کہ وہ حکومت وقت، یعنی جو بھی ملک ہو جہاں پہ ان کے مشنز جاتے ہیں جو کہ ان سے قرض لینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، پہلے حکومت وقت کا سٹاف لیول اگریمنٹ ہوتا ہے اور وہ پھر سٹاف واپس لے کے جاتا ہے واشنگٹن، اور وہاں پہ آئی ایم ایف کے ایگزیکٹو بورڈ کے سامنے معاملہ پیش کیا جاتا ہے. ان کی اپروول کے بعد پھر پیسے آتے ہیں. میرے خیال میں ابھی کوشش یہ ہو رہی ہے کہ اگر سٹاف لیول اگریمنٹ ہو جائے تو پھر اس کو بنیاد بنا کر پاکستان اپنے دوست ممالک سے، خاص طور پہ مشرق وسطیٰ میں جو ممالک ہیں ان سے کچھ پیسے لے فرحان صاحب کر. مجھے یہ بتائیں، میں آپ سے قطع کلامی، ہمارے پاس جو زیر مبادلہ رہ گیا ہے، ٹوٹل پیسہ ہمارے پاس رہ گیا ہے وہ 3.6 ارب رہ گیا ہے، میں درست کہہ رہا ہوں؟ اس میں 2 ارب تو چائنا کا ہے، 2 ارب سعودی عربیہ کا ہے، اور یہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم رکھیں گے، خرچ نہیں کریں گے. ایسے ہی ہے نا؟ تو اس میں سے تو ہم نے خرچ کر لیے پیسے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف کا جب آئے گا تب آئے گا نا، مارچ میں آئے گا، فروری کے آخر میں آئے گا، جب بھی آئے گا تو اس وقت تک ہم یہ 3.6 ارب میں سے مزید کھاتے رہیں گے، کیسے ملک چلائیں گے ہم؟ جی یہ مستقبل قریب میں تو صورتحال کچھ یہ لگ رہی ہے کہ اس وقت حکومت وقت مشرق وسطیٰ میں، آپ نے جیسے خبر دیکھی ہوگی ابھی 2-3 دن پہلے وزیر اعظم کی ابو ظبی کے جو شیخ ہیں ان سے بھی رحیم یار خان میں ملاقات ہوئی ہے. وہ یہاں پہ یو اے ای کے صدر آئے ہوئے ہیں ایک کار کے لیے غالباً، ان سے بھی ملاقات ہوئی ہے. تو اس قسم کی کوششیں ہو رہی ہیں کہ شارٹ ٹرم میں کچھ نہ کچھ پیسے لے کر اور گزارا کیا جائے. وہ جو ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے مانگ تانگ کے گزارے والی، وہ والی بات ہے. لیکن دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ اگریمنٹ ہو بھی گیا تو بھی پاکستان کے مسائل حل نہیں ہوں گے. پاکستان کی جو ضروریات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. آئندہ مالی سال میں بھی پاکستان کو اپنے قرضوں کی جون تک ہم نے 10 ارب ڈالر دینے ہیں غالباً واپس کرنے. تو 10 ارب ڈالر کہاں سے آئیں گے ہمارے پاس؟ جی وہ یہی ہے کہ اس میں کوشش یہ ہو رہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ کہیں پہ ادائیگیاں 6 مہینے یا سال یا 2 سال کے لیے مؤخر کر دی جائیں. یعنی وہ جو رول اوور کی اصطلاح آپ سنتے ہیں کہ آپ نے جو ادائیگی کسی ملک کو کرنی تھی، آپ نے ان سے گزارش کی، ان سے مذاکرات کیے، تو اس کے بعد پھر آپ کو وہ ایک مدت دے دیتے ہیں، اگر کوئی سال کا دے دیں یا 2 سال کا ٹائم. لیکن یہ ابھی ایسے ہی ہیں، ہوائی باتیں نا، ہماری خواہشیں ہیں، ابھی اس پہ کوئی مطلب کوئی ہے نہیں ابھی کہ ہونے جا رہا ہے. مطلب خواہشیں، کوششیں ہیں ہماری، ہے نا؟ یہ کوشش ہے ہماری، لیکن جو دوست ممالک ہیں وہاں پہ بھی میری اطلاع یہ ہے کہ وہ بھی نہیں چاہ رہے کہ پاکستان دیوالیہ ہو. مسئلہ یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ پاکستان اپنی حماقتوں سے اگر نقصان اپنا اٹھائے تو اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن پاکستان کے دوست نہیں چاہ رہے کہ پاکستان کا دیوالیہ ہو. پاکستان کے دوست تو جو اطلاعات ہیں وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان اپنی معیشت کی کچھ اصلاح کرے اور ان اصلاحات کے نتیجے میں اپنے معاملات کو بہتر کرے. اچھا مجھے یہ بتائیں فرحان بخاری صاحب کہ ابھی عام آدمی کے لیے کیا مہنگائی کا طوفان آنے والا ہے یا سونامی یا کیا آنے والا ہے آنے والے دنوں میں؟ دیکھیے 262 روپے 60 پیسے آج کا ریٹ، جیسے آپ نے بتایا وہ رائٹرز پہ بھی رپورٹ ہوا ہے اور جگہوں پہ بھی رپورٹ ہوا ہے. 2 دن پہلے
وہ غالباً 230 یا اس کے لگ بھگ تھا. تو یہ تقریباً کوئی تقریباً 11 یا 12% تو یہ روپی کی ڈیویلیویشن ہو چکی ہے. اس کے نتیجے میں آپ کو فوراً یعنی مستقبل قریب میں اپنی پیٹرول کی قیمتیں بھی بڑھانی پڑیں گی، کیونکہ پاکستان پیٹرول اپنا پیدا نہیں کرتا بلکہ یہ باہر سے آتا ہے اور ڈالرز میں آتا ہے. اسی طرح اور بھی جو امپورٹس ہیں اس کے اوپر پاکستان کو قیمتیں بڑھانی پڑیں گی جو روپے میں ہیں.